أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور عنایت سے آپ اصحاب ابھی تک مسجد میں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل کر بیٹھنا قبول فرمائے۔ آج آپ نے ماشاءاللہ بڑے والہانہ انداز میں بڑی بڑی سریلی آوازوں میں قرآن مجید کی تلاوت سنی، بڑے بڑے اشعار سنے اور روح تازہ کی۔ ماشاءاللہ کافی دیر بعد آپ کو یہ سلسلہ سننے کو ملا۔ ساڈا تو ویسے ہی سیدھا سادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو بعض ساتھیوں کا کبھی کبھی کہنا تھا کہ آپ قرآن مجید نہیں سناتے، حدیثاں بڑیاں سناندے، قرآن مجید نہیں سناتے۔ ابھی دو جمعے پہلے میں نے عصر کی نماز دوسری مسجد میں پڑھی تو ایک آدمی بڑا سیریس ہو کے کہنے لگا قاری صاحب ایک بات کرنی ہے۔ میں کہا جی کر۔ کہتا ہے قاری صاحب آپ قرآن کیوں نہیں سناتے؟ میں کہ ہوں تمہیں قرآن ہی سنانا کرنا ہے، ہوں حدیثاں نہیں جلدی سناتے۔ تو آج آپ کو ایک پوری سورت انشاءاللہ 56 آیتیں 56 آیتیں انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے پہلے آپ کو سنانی ہے اور سمجھانی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، ڈر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے اور جا کر کہا زملونی زملونی، چادر پہنا دی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر پہنچیں، اور ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ جنتی آدمی ہے، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ وہ سچا نبی ہے، وہی رسول ہے جس کے آنے کا انتظار ہم کر رہے تھے۔ اس نے آپ کو بڑا دلاسا دیا، بڑی تسلی دی، اور وہ کہنے لگا کاش کہ مجھے اس وقت زندگی ملے اور طاقت ملے جب آپ کی قوم آپ کو گھر سے نکال دے گی، اس وقت میں آپ کا ساتھ دوں۔ آپ نے فرمایا کیا میرے رشتہ دار، بہن بھائی، محلے دار مجھے نکالیں گے؟ یہ تو سارے فیصلے، ساری پنچایتیں، ساری امانتیں، سارے معاملات میرے پاس لے کر آتے ہیں اور مجھے اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اور یہ مجھے اپنے علاقے سے نکالیں گے؟ فرمایا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دعوت تجھے دینے کا حکم ہو رہا ہے، جو دین تجھے دیا جا رہا ہے، جو شریعت تجھے سمجھائی جا رہی ہے، جو بھی اس کا نام لیتا ہے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو کئی مہینے وہی نہیں آئی، تقریباً 6 مہینے کے قریب وہی نہیں آئی دوبارہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا، میں اکیلا ہی تھا، پہاڑوں کی سرزمین میں تھا، تو اچانک مجھے ایک آواز آئی، فَنَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو فَإِذَا مَلَكٌ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ایک بہت بڑا انسانی شکل کا آدمی، فرشتہ، آسمان و زمین کے درمیان کرسی اس کے اوپر بیٹھا ہے، لہو 600 جناح، اس کے 600 پر ہیں، اور میں اکیلا
نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں کوئی نہیں. میں نے دیکھا تو میں فرعبت منہ ڈر گیا. دوڑا دوڑتا ہوا واپس آیا اور میں نے آ کر پھر کہا زمیلونی زمیلونی زمیلونی، چادر دو چادر دو چادر دو. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر دی. میں لے کر لیٹ گیا، گھبرایا ہوا تھا. اس وقت یہ آیت کریمہ آئی، یا ایھا المدثر، اے چادر کو لپیٹ کر سونے والے، قم، اب کھڑے ہو جاؤ. فانذر، اب آپ کی لیٹنے کا وقت ختم، سونے کے اوقات ختم، زندگی کے اپنی مرضی کے اوقات ختم. قم، اب کھڑے ہو جائیں. فانذر، اور پوری دنیا کو ڈراؤ، صبح بھی ڈراؤ شام بھی ڈراؤ، دن کو ڈراؤ رات کو ڈراؤ، گلی میں محلے میں کوچے میں چوک میں چوراہے میں چاہو ڈراؤ. اور جب یہ حکم آیا اس کے بعد فحمی الوحی وتتابع، 23 سال تک پھر کبھی وہی رکی نہیں، بار بار آتی رہی. صرف ایک مسئلہ بنا تھا، اس کے علاوہ کبھی وہی نہیں رکی. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا، یہ دوسری وحی ہے جو آپ پر نازل ہوئی، اور کہا فانذر، آپ ڈرائیں. جب انسان کسی کو ڈراتا ہے، سمجھاتا ہے، دعوت دیتا ہے، آگے سے رد عمل مختلف ہوتے ہیں. کوئی بات مان لیتے ہیں، کوئی آگے سے آکڑ جاتے ہیں، کوئی آگے سے اپنی میں دکھاتے ہیں، کوئی چودراہٹ دکھاتا ہے، کوئی اپنی سرداری دکھاتا ہے، کوئی اپنا پیسہ دکھاتا ہے. تجھے جرت کیسے ہوئی مجھے سمجھانے کی؟ تجھے جرت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ تجھے کسی نے یہ جرت دی کہ میرے سامنے آ کر بات کرے؟ جا کام کر. لوگ کہتے ہیں نا، فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. تیسرا حکم یہ دیا، جب آپ ڈرائیں گے تو ڈراتے وقت لوگوں کے مال سے نہ ڈریے، چودراہٹ سے نہ ڈریے، ان کے پیسے سے نہ ڈریے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی ہی آپ بڑائی بیان کریں. اللہ کو بڑا سمجھے، چودھری ہو، مالدار ہو، سیٹ ہو، بڑا ہو، جو کوئی بھی ہو، اللہ کا پیغام کھلا سنا دو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک صاف رکھو. جب اپنے لباس کو پاک صاف رکھو گے تو جسم بالاولا پاک صاف ہوگا. اور یہ فرمایا یہ کافر جتنے بھی اپنے آپ کو نیٹ کلین کر لے، ان کے جسم پاک نہیں ہو سکتے، ان کے لباس پاک نہیں ہو سکتے. ان کو تو یہ نہیں پتا ہے کہ جنابت کا غسل کرنا کیسے ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے صاف کرنے، منہ کیسے صاف کرنا. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنا لباس صاف ستھرا رکھیں. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی برائی سے دور رہیے، ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان کر کے زیادہ کی طلب نہ رکھیے. احسان دونوں طرح کا. آپ اگر کسی کو پیسے دیں، مال دیں، روپیہ دیں، تو لالچ میں یہ نہ رکھیے کہ مجھے واپس زیادہ ملے. جس طرح یہ شادی کا موقع ہے، نیوندرا دینا ہے، میں تے 500 دیتا ہی تو ادھار دے. نہ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان کر کے زیادہ کا مطالبہ نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے، آپ دین کا مسئلہ بتائیں، شریعت کا مسئلہ بتائیں، جہنم سے بچائیں، جنت کے رستے پر چلائیں، تو یہ آپ کا احسان ہے. آپ اس احسان کے بدلے لوگوں سے پیسے کی امید نہ رکھیں. یہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کریں. کیوں؟ جب آپ بتاؤ گے مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، تانے سنو گے. آپ نے ان سے کچھ بھی نہیں مانگنا، لیکن پھر بھی وہ خام خواہ آپ کو تنگ کریں گے. جس طرح لوگوں نے کیا، آپ کسی سے مال مانگتے تھے نہیں، لیکن آپ کو مجنوں کہا، دیوانہ کہا، شاعر کہا، سب کچھ کہا. فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ہر بات سن کے، ہر تانا سن کے، ہر مصیبت جھیل کر آپ کا کام کیا ہے کہ اپنے رب کے لیے صبر کریں. یہاں ایک بڑی بات ہمیں سمجھائی جا رہی. مولوی صاحب کو جلدی غصہ نہیں آنا چاہیے، صبر کرو. آپ کسی کو سمجھاتے ہو، جا دیکھے تیرے ورگے، آپ اس کی بات سن کے لڑائی نہ کرو، صبر کرو. رشتہ داروں کو آپ برائی سے روکیں گے تو وہ آگے سے 4 سنائیں گے. اپنے سے پہلے سنبھال، اس کو تو دیکھ، آج جاننے تو حاجی نو. اس طرح کی بات سنیں تو غصہ نہ کریں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کریں. صبر کرو گے پھر کیا ہوگا؟
فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ، ایک وقت آئے گا سور میں پھونک دیا جائے گا، ساری دنیا کو جمع کر لیا جائے گا. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بہت سخت دن ہوگا، بہت سخت دن. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا. اول مرحلہ اس کا بہت سخت ہوگا، مسلمانوں پر بھی سخت ہوگا، کافروں پر بھی سخت ہوگا، لیکن مسلمانوں پر تھوڑی دیر کے بعد قیامت کی سختیاں ختم ہو جائیں گی. علی الکافرین غیر یسیر، لیکن کافروں پر وہ آسان نہیں ہوگا. مدینے کے مکے کے اندر سارے سردار ایسے تھے، لیکن ایک بڑا تھا ولید بن مغیرہ، 10 بیٹے اللہ نے اس کو دیے. وہ بڑا شرارتی قسم کا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تنگ کیا کرتا تھا. اس کا تذکرہ یہ ہوا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے پیغمبر چھوڑ دو اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے. دنیا میں آیا تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ مال تھا، نہ گھر تھا، خالی ہاتھ آیا، خالی جسم آیا، ننگے جسم آیا، اور اب آ کر شرارتیں کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، پیسے کے اوپر اپنے آپ کو بڑا گمان اور گمنڈ کرتا ہے، اولاد کی وجہ سے بڑا بدماش بنتا ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے. وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کو بڑا لمبا چوڑا مال دیا ہے. وبنین شہودا، میں نے اس کے بیٹے اس کے تابع کیے ہیں جو ہر وقت حاضر ہیں. ومہدت له تمہیدا، اور میں نے ساری دنیا کو اس کے نیچے کر دیا ہے. ثم یطمع ان ازید، پھر وہ کہتا ہے مجھے اور ملے گا. کلا، ایسا نہیں. دنیا میں اولاد دی، مال دیا، سب کچھ دیا، بڑا بدماش بنا بیٹھا ہے. کلا، وہ سمجھتا ہے قیامت کو بھی مل جائے گا. نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے. اب دشمن کو سزا کیا ملے گی؟ سأرہقہ صعودا، اس کو میں صعود کے اوپر چڑھنے کے لیے مجبور کر دوں گا. صعود کیا ہے؟ جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے جو آگ کا بنا ہوا ہے. اس کو کہا جائے گا کہ اس کے اوپر چڑھ. آگ کے پہاڑ پر 70 سال تک چڑھتا رہے گا، اور اوپر چڑھے گا تو اس کو گرا دیا جائے گا، 70 سال تک کھائی میں گرتا رہے گا. اس کو صعود کہتے ہیں. سأرہقہ صعودا، اس دشمن کو میں صعود پر چڑھاؤں گا. انہو فکر وقدر، اس نے بڑا سوچ و بچار کیا تھا، بڑے اندازے لگائے تھے قرآن کو جھٹلانے کے لیے. فقتل کیف قدر، یہ تباہ و برباد ہو جائے. اس نے کیا کیا اندازے لگائے. ثم قتل کیف قدر، پھر یہ تباہ و برباد ہو جائے. اس نے کیا سوچا؟ قرآن کو جھوٹ سمجھا، شاعری سمجھا، دیوانگی سمجھا اور جادو سمجھا. ثم نظر، پھر اس نے نظر دوڑائی. ثم عبس وبصر، جب اس کا کوئی چکر نہ چلا، شاعری کہا تو لوگوں نے نہ مانا، کہانت کہا تو لوگوں نے نہ مانا، جادو کہا تو لوگوں نے نہ مانا. ثم عبس وبصر، اس کی پیشانی پر تیوری چڑھ گئی، منہ بسور کے بیٹھ گیا. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے اپنے آپ کا منہ موڑا اور تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، ہاں یہ تو جادو ہے جو نسل در نسل چلتا رہے. پہلے بھی لوگ جادو کرتے تھے، یہ بھی جادو کرتا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک بشر کا کلام ہے، اللہ کا نہیں. اس نے قرآن کا انکار کیا. اللہ فرماتے ہیں اچھا سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو سقر میں ڈال دوں گا. وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے. لا تبکی ولا تذر، ایسی دہکتی ہوئی آگ ہے سقر. لا تبکی ولا تذر، جب بندہ اس میں جائے گا نہ تو وہ رحم کرے گی اور نہ ہی اس کو زندہ چھوڑے گی. اتنا سخت عذاب کہ موت کے منہ میں چلا جائے گا، لیکن موت چونکہ ذبح ہو چکی ہے مرے گا بھی نہیں، نہ زندوں میں نہ مردوں میں. لواحۃ للبشر، اس کی کھرڑی کو ادھیڑ کے رکھتے ہیں، جسم کو، اس کے چہرے کے، اس چہرے کو بڑا خوبصورت بناتے ہیں. ہر وقت اس کی فکر ہے، 10 مرتبہ اس کو دھوتے ہیں،
یہ چہرے کی چمڑی کو ڈھیر کر رکھ دیں. علیہا تسعۃ عشر، اس کے اوپر 19 دروغے، 19 فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور جہنم کے جو دروغے ہیں وہ صرف فرشتے ہیں. اور صرف 19 کیوں ہیں؟ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ، اور ہم نے جو ان کی تعداد بنائی ہے وہ لوگوں کو آزمانے کے لیے بنائی ہے. للذین کفروا، کافروں کو آزمانے کے لیے. جب بتایا گیا نا جہنم کے دروغے 19، تو کافروں نے شور مچانا شروع کر دیا. لو پھر تو گل ہی کوئی نہیں، ہم تو ہزاروں ہوں گے، 19 کو تو ویسے ہی ادھر ادھر کر دیں گے، وہ ہمارا مقابلہ کیسے کر سکیں گے صرف 19، اور ہم ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں، تو پھر تو ایسے ہی نکل جائیں گے. فرمایا نہیں، اللہ نے جو 19 کی تعداد بتائی ہے، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ کافر کا رد عمل کیا ہے اور مسلمان کا رد عمل کیا ہے، تاکہ کافر آزمائش میں پڑ جائیں. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب یہ 19 کا فنگر سن کے ان کو سکون ہو جائے، یقین ہو جائے. کیونکہ پہلی کتابوں میں بھی یہ آیا ہے، تورات میں، انجیل میں، کہ جہنم کی رکھوالی کرنے والے 19 افراد ہوں، 19 فرشتے ہوں. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان 19 کا لفظ سن کے بڑھ جائے گا. کیسے؟ ایمان والے سمجھ جائیں گے کہ میرے اللہ کی قدرت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، اللہ کی قوت کتنی ہے، اللہ کی پاور کتنی ہے. اتنی بڑی جہنم، اس کو کنٹرول کرنے والے اللہ کے صرف 19 فرشتے. جو اللہ اپنے فرشتوں کو اتنی پاور دے دے گا، وہ اللہ خود کتنی قوت والا. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے گا. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اہل کتاب کو بھی شک نہیں ہوگا، کیونکہ تورات میں بھی یہی ہے، انجیل میں بھی یہی ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو بھی کوئی شک نہیں ہوگا. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور کہیں گے وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو دل کے بیمار ہیں، اور کافر کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے 19 کیوں رکھے ہیں؟ وہ طرح طرح کی سوچیں گے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے کاموں کی حکمت تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، دن نکالے، رات نکالے، صبح کرے، شام کرے، گرمی کرے، سردی کرے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج کو ہمیشہ اکٹھا ایک دن اس کا رکھے، وہ اللہ کی مرضی ہے. چاند کو کم کرے، زیادہ کرے، اس کی مرضی ہے. مسلمان بھی کہیں گے اللہ نے 19 رکھے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ اس کے بارے میں شک نہیں کریں گے، اور کافر شک میں پڑ جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ 19 کیوں؟ 19 ہی کیوں؟ اس طرح کی باتیں کریں گے. کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا ان کو جن کو وہ چاہے گا. ویہدی من یشاء، اور ہدایت دے گا جس کو چاہے گا. وما یعلم جنود ربک الا ہو، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس فرشتے کم ہو گئے تھے اس وجہ سے 19 رکھے، نہیں، تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا جانتا ہی نہیں. اللہ کے اتنے لشکر ہیں، اتنے لشکر ہیں. فرمایا وہ بیت المعمور 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے وہ ایک گھر ہے، 70,000 فرشتے ایک ٹائم میں عبادت کرتے ہیں. جو ایک مرتبہ کر کے نکل آئے ساری زندگی ترستا رہتا ہے، باری نہیں آتی. اتنے فرشتے اللہ کی عبادت کر. وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا. وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ قیامت اور یہ جہنم تو آدمیوں کے لیے نصیحت ہے. کلا، ہرگز نہیں. جیسے یہ سوچ رہے ہیں بچ جائیں گے، نہیں. والقمر، چاند کی قسم. واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ چلی جائے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ قیامت بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ کیوں کہا؟ مشرکین مکہ کو جب سمجھایا جاتا نا یار اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف کرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ نے تمہیں پکڑ لینا ہے، قیامت آ جانی، تو وہ آگے سے کہتے ہیں اچھا قیامت اللہ ابھی لا، لے کے آ، اگر سچا ہے تو لے کے آ، ابھی لے کے آ، دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے قمر کی، دیکھو چاند کو ایک دم سے 14ویں کا نہیں بنتا، آہستہ آہستہ بنتا ہے، اس کا ایک روٹین ہے، روٹین ورک ہے. صبح اچانک نہیں آ جاتی، رات کے بعد آتی ہے.
رات اچانک نہیں چلی جاتی، اپنا وقت پورا کر کے جاتی ہے۔ جس طرح رات اور دن، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور کوئی بھی اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا، اسی طرح قیامت بھی اللہ کی نشانی ہے، وہ بھی اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا۔ نذیرا للبشر، وہ قیامت آدمیوں کو ڈرانے کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب تم میں سے جو چاہتا ہے قیامت کے لیے آگے بڑھے، نیک عمل کرے، اور جو چاہتا ہے پیچھے رہے، من مانیاں کرے، موجے کرے، مستیاں کرے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے عملوں کے بدلے گروی رکھی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی آیت ہے، ہر جان اپنے عمل کے بدلے گروی رکھی جائے گی۔ کل قیامت کو کہا جائے گا نیکی والے اعمال دے گا تو تجھے جنت مل جائے گی، برائی والے اعمال دے گا تو تجھے جہنم مل جائے گی۔ جس طرح کوئی گروی چیز رکھائی ہو تو جب تک وہ واپس نہیں کریں گے جان نہیں چھوٹے گی، اسی طرح جب تک نیکیاں نہیں دو گے جنت نہیں ملے گی، گناہ دو گے جہنم مل جائے گی۔ ہر جان اپنے عمل کے بدلے گروی ہے، کسی کی بڑائی، کسی کی چھٹائی، کسی کی امیری، کسی کی سرداری، کسی کے ہاتھ کی بیعت، کسی کے نام کے چڑھاوے، کسی کے ساتھ تعلق، کسی کے ساتھ بیعت کرنا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہر آدمی کا اپنا عمل اس وقت کام آئے گا، نیکیاں دو گے جنت ملے گی، برائیاں دو گے جہنم۔ یہ نہیں ہے کہ سال بعد ایک عمل کر لو جنت مل گئی، سال بعد ہاتھ پر بیعت کر لو جنت مل گئی، میں بخشوا لاں گا، میں پھنسا لاں گا، یہ نہیں بنے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے اپنے عمل کے بدلے ٹھہرا دی جائے گی۔ الا اصحاب الیمین، ہاں دائیں ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، وہ تو بڑے خوش قسمت ہوں گے۔ فی جنات یتساءلون، جنتوں میں ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار وہ تیرا دوست کدھر گیا، وہ تیرا بھائی کدھر گیا، اچانک آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ سورۃ صاد میں ہے، ایک فرشتہ آئے گا کہے گا کیا وہ تمہاری ان سے ملاقات نہ کروا دے؟ ہاں ہاں ہماری یار بات تو کروا، اس سے بات تو کروا۔ تو کہا جائے گا آن لائن رابطہ ہوگا۔ فی جنات یتساءلون، جنتوں میں بیٹھے پھر سوال کریں گے، کن سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے۔ اچانک اس کا دوست، اس کا بھائی، رشتہ دار، محلے دار، جاننے والا سامنے آئے، یہ جنت کے مزے اڑا رہا ہے اور وہ جہنم میں۔ یہ پوچھے گا ما سلککم فی سقر، ارے تم سقر میں کیوں آ گئے؟ وہی سقر جو نہ زندہ چھوڑے گی نہ مردہ چھوڑے گی، جو چمڑی کو ادھیر کے رکھ دے گی، وہ سقر۔ وہ کہے گا تم یہاں کیوں آئے؟ تو آگے سے وہ جواب کیا دیں گے؟ لم نک من المصلین، یار ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ادھر کہتا ہے ٹائم نہیں ملتا، بس عاری صاحب آپ دعا کریں، بس آپ دعا کریں۔ وہ ادھر کہیں گے، پہلا جواب ہی یہ دیں گے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھے، یہ مسلمان کا جواب ہوگا جو میرا سمجھ آ۔ اگر کافر ہوتا تو وہ کہتا یار میں یہودی تھا اس وجہ سے پھنس گیا، میں تو تمہارے پیغمبر پر ایمان ہی نہیں لایا اس وجہ سے پھنس گیا، میں نے تو قرآن کو نہیں مانا میں تو اس وجہ سے پھنس گیا، میں تو باپ دادا کے دین پر لگا رہا اس وجہ سے پھنس گیا۔ نہیں، وہ ساری باتیں نہیں کرے گا، پہلے ہی جواب ہی ہوگا کلمہ تو میں نے پڑھا تھا، دو تو تمہارا ہی تھا، مسلمان تو میں تھا، لیکن میں جہنم میں کیوں آیا؟ لم نک من المصلین، ہم مصلین میں سے نہیں تھے، نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہمارا شمار ان میں سے نہیں ہوتا۔ جن کو لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ نمازی ہے، ہم ان میں نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ نماز اللہ کا حق ہے، کھانا دنیا والوں کا حق ہے، نہ ہم اللہ کا حق دیتے تھے، نہ بندوں کا حق دیتے تھے، نہ حقوق اللہ پورے کرتے تھے، نہ حقوق العباد کرتے تھے، اس وجہ سے آج جہنم میں آ گئے۔ تو کرتے کیا تھے تم؟ نہ اللہ کا حق نہ بندوں کا حق، کیا کرتے تھے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، گپے مارنے والوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے گپے مارتے رہتے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آیت ہمارے معاشرے پر کیسی فٹ ہوئی۔ اذان ہو رہی ہے، دور دور سے بندے آ رہے ہیں، سامنے دکانیں کھلی ہیں، گپے چل رہی ہیں، پھٹے پر 10 آدمی بیٹھے ہیں، گپے چل رہی ہیں۔ آپ آئے تھے تب بھی وہ بیٹھے ہیں، گئے ہو تب بھی وہ بیٹھے ہیں، آپ ان کو کہہ بھی دو یار آؤ نماز، اچھا چلو تو اچھی آ رہے ہیں، آپ جائیں گے بس آ رہے ہیں، تو وہ واپس ادھر ہی بیٹھے۔
باتوں میں مصروف، کھیلوں میں مصروف، گانوں میں مصروف، کھیل دیکھنے میں مصروف، ٹی وی کے سامنے رش لگائے، فضول کاموں میں مصروف. وہ کہیں گے کنا نخوض مع الخائضین، ہم بحث فضول کاموں میں مصروف رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی مصروف ہیں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اپنے عمل کے ساتھ قیامت کے دن کو جھٹلا بیٹھے، زبان سے نہیں عمل کے ساتھ قیامت کو جھٹلا بیٹھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ کہ اچانک ہمارے پاس موت آ گئی. اچانک موت، یہ اچانک موت کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے کب آ جائے. جیسا کہ جمعے میں بتایا اور ہمارے ہاں کل کا واقعہ پیش آیا، ہمارے محلے کے اندر 2 موتیں اچانک. عورت کی شادی ہوئی ملتان میں، باپ بیمار ہوا ہمارے محلے میں، تو وہ باپ کی تیمارداری کرنے کے لیے 1 دن میں آئی. بچے سارے ادھر چھوڑ کے کہ باپ کا چہرہ دیکھا ہوں بیمار ہے. باپ تندرست ہوا، رات کو باتیں کر کے بیٹی سوئی، صبح واپس جانا ہے، سوئی ہی سو گئی. باپ بیمار تھا، بیٹی تندرست ہے، صرف 1 دن کے لیے دیکھنے کے لیے آئی اور باپ کے بجائے اپنی موت آئی. اسی کا خامن ادھر ہے، عید کا تیسرا دن ہے، دوسرا دن ہے. یہاں سے پھر رشتے دار پہلی عید ہے وہاں گئے کہ چلو بچوں کو دلاسا سہارا دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں بھی آئیے گا نا، وہاں کئی افراد تھے، تو آپ کی وہ بیٹی تو نہیں لیکن میں آپ کا رشتے دار تو ہمارے گھر میں آئیے گا. وہ ان کے گھر میں گئے ہیں. وہ کہتا ہے اچھا آپ ٹھہرو میں پینے کے لیے کچھ باہر سے لے آؤں. وہ بھی گلی میں گیا، اچانک گرا، ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں فوت ہو. کس کو پتہ ہے کب موت آئے گی، کس کو پتہ ہے کب آئے. اسی طرح بحث کرتے تھے، فضول کاموں میں لگے تھے، اپنی مستیوں میں لگے تھے. حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ موت آ گئی، مہلت ہی نہیں ملی. فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اب ایسے بدقسمتوں کو کسی کی سفارش بھی نفع نہیں دے گی. کسی کی سفارش فما تنفعهم، نہیں نفع دے گی ان کو. شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش. بے نماز کو سفارش فائدہ نہیں دے گی. اب آپ دیکھ لیجئے، ہم کہتے ہیں بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیں بس ٹھیک ہے، بھائی شہید ہو گیا بس ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہماری تو ہو ہی جائے گی، ہم تو بس کلمہ پڑھ لیا بخشے ہی جائیں گے. فما تنفعهم، نہیں نفع دے گی ان کو شفاعت الشافعین، کسی سفارشی کی سفارش بھی ان کو جہنم سے نہیں نکال. بے نماز کا یہ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ نصیحت سن کے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، سن کے بھی اعراض کر لیتے ہیں، اور ایسے دوڑتے ہیں جب ان کو نماز کا کہو، غریب کے ساتھ اچھے سلوک کا کہو، مسجد کی طرف آنے کا کہو، ایسے دوڑتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ بد کے ہوئے گدھے ہوتے ہیں. آپ نے تو دیہات میں دیکھا ہوگا جب گدھا بدکتا ہے تو کیسے چھلانگے لگا لگا کے دوڑ. فرمایا آپ دیکھ لیجئے محلے میں کسی کو یار نماز پڑھ، 2-3 مرتبہ اگر آپ اس کو کہیں گے نا، 4تھی مرتبہ آپ کو دیکھ کر ہی اپنا راستہ بدل لے، یار نے فیک کرنا نماز پڑھ. آپ کسی کو کہو 3-4 مرتبہ یار یہ کام نہ کیا کر، 4تھی مرتبہ آپ کو دیکھ کر راستہ ہی بدل لے. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، اللہ فرماتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، یہ میری نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں اور ایسے دور بھاگتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ، جیسا کہ بد کا ہوا گدھا بھاگتا ہے. فرت من قسورہ، جو گدھا ڈرا ہوا ہوتا ہے شیر کے حملے سے، جس طرح شیر نے حملہ کرنا ہو گدھا اپنی جان چھڑانے کے لیے دوڑتا ہے، اس طرح یہ لوگ نصیحت کو سن کر دوڑتے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ان کو ان کا کھلا صحیفہ دے دیا جائے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں ہاں بس پکی پکائی جنت مل جائے، سیدھی سادی جنت مل جائے، کروں بھی کچھ نہ اور سیدھا سیدھا جنت کا پرمٹ مل جائے. ایسا نہیں ہوگا، کلا، ہرگز نہیں، سیدھی سادی جنت ایسے نہیں ملے گی. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ تو آخرت سے ڈرتے ہی نہیں. کلا انہ تذکرہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری آیتیں ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر،
اب جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، اپنی آفت کو سنوار لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ. نصیحت تبھی ملے گی جب اللہ چاہے. یہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. وہ اللہ اس لائق ہے کہ اس سے بچا جائے اور اس لائق ہے کہ اس سے توبہ و استغفار کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہماری لفظوں سے ہمارے گناہوں سے اللہ تعالی درگزر فرمائے، ہماری حسنات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، اس کسورہ سے اور اس سکر سے اور جہنم سے اللہ تعالی آزاد فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.